السلام علیکم فرینڈس، قرۃ خالد آپ کے ساتھ گلوئنگ تھاٹس میں. لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے رحمت آزمائش کیسے بن گئی. ویمنس ڈے اسپیشل بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جب بر صغیر پاک و ہند میں آیا اور یہاں پہ دیکھا کہ ہندو معاشرے میں عورت کی کیا عزت ہے، اور یہاں تک کہ بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں بھی مجرم قرار دے دی جاتی اور کہا جاتا ہے اس میں خرابی ہے. پھر اس کے علاوہ بیوہ عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا، آگ میں جھونک دیا جاتا، اور اگر وہ نہ ہوتی اس کے لیے تیار تو اس کے لیے اس کو کلرفل کپڑے پہننا اس کے لیے حرام کر دیا جاتا، اس کو گنجا کر دیا جاتا، اور وہ پوری زندگی ادنیٰ کنیز کی طرح سب کی خدمتیں کرتی رہتی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوہ عورتوں سے نکاح بھی کیے اور مطلقہ عورتوں سے بھی مسلمانوں نے نکاح کیے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اسلام میں. اور بیوی کے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی یہاں پہ پاک و ہند بر صغیر میں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے گھر والوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کو وہ کہا کرتے تھے اے میرے صدیق کی بیٹی، اور بیوی کے باپ کا نام لے کر اور بہت عزت کے ساتھ نام لیتے تھے. اب یہ سب کرتے کرتے پھر ہندوستان میں یہ ساری چیزیں، عورت اتنی گھٹیا کیوں کہلائی اور کیوں ان کو اس طرح کل کیا گیا. کیوں آج جس طرح بیٹیاں پہلے دفن کی جاتی تھیں، تو آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی اسی طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کچھ ٹائم میگزینز کے اور بہت سارے آرٹیکلز نکلے جن کی میں چیدہ آپ کو بہت ہیڈ لائنز بتا رہی ہوں. ایک جرنلسٹ نے راجستھان کے ایک گاؤں میں پوچھا کہ ساری لڑکیاں کہاں چلی گئیں. تو ایک مڈ وائف 70 سال کی عقیلہ جو کہ دائی، انہوں نے کہا کہ سب مار دی گئیں. اور کہتی ہیں کہ جب میں ڈیلیوری کرواتی ہوں اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اولڈ لیڈی گو آؤٹ، باہر نکل جاؤ، اور پھر مدر خود اپنی بچی کی گردن مروڑ دیتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جگہ دہلی کے ایک ایریا میں ایک بچی شاپنگ بیگ میں ملی جہاں پہ کتے اس کو کھا رہے تھے. اس کے علاوہ انڈیا میں ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے ہاسپٹل کے باہر کہ آج 5,000 خرچ کرو اور کل کے 5 لاکھ بچاؤ. یعنی آج بیٹی کو اباؤٹ کروانے میں 5,000 خرچ کرو اور کل اس کی شادی کے 50 لاکھ بچاؤ. اس کے علاوہ ایک اور دادی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے، میری اپنی 4 بیٹیاں تھیں اور میں نے ان سب سے جان چھڑا لی. اور پوچھا گیا کہ کیسے، تو اس نے کہا میں نے ان کو فیڈ ہی نہیں کروایا، ان کو دودھ ہی نہیں دیا، تو اور ان کو ایک کونے میں ڈال دیا، کچھ دیر روتی رہیں اور پھر وہ مر گئیں. اور ایک جو آخری والی تھی وہ 2 دن تک روتی رہی لیکن اس کو نہیں دیا. ایک اور جگہ بتایا گیا کہ بچی کو کس طرح سے مارتے ہیں، بچیوں کو کہ مٹی کے تھیلے میں ان کے منہ پہ ڈال کے اور اس کو دباتے ہیں. کہاں یہ کہ ہم چادر بھی منہ پہ نہیں ڈالتے، اتنی نازک ہوتی ہیں بچے، اور اس طرح سے کیا جاتا ہے. پھر ایک اور جگہ کسی پتے کا کوئی رس نکال کے اور ان کو چٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ان کی نالی میں چھید کر کے اور وہ تڑپ کے مر جاتی ہیں. ایک اور لڑکی ہے رانو، 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، اس کی 2 بیٹیاں ہوئیں جس کو اس نے خود مار ڈالا، اور اس کے بعد اس کی 2 اور مینس کہ 2 دفعہ وہ پریگننٹ ہوئی اور پتہ چلا کہ فیمیل جو پیدا ہونے والی بچی ہے، تو پھر وہ اس نے خود ہی اباؤٹ کروا دیا. اسی طرح اب کسی مرد لوگوں نے، جب جرنلسٹ نے بہت زیادہ وہ کیا تو انہوں نے کہا اس میں ہم کسی مرد نے کہا کہ آج ہمیں آپ فکس ڈپازٹ بچیوں کی شادی کے لیے دے دیں تو پھر دیکھیں ہم کتنی بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. تو بیٹیوں کے لیے یہ زندہ درگور اور اس طرح مارا جانا، اس کے لیے کیونکہ جہیز کی رسم کو ختم نہیں کرتے، بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. 6 کروڑ لڑکیاں، 6 ملین لڑکیاں ساری بلیک ہول میں چلی گئیں، مار دی گئیں، اور کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کا. اور پھر جب عورتوں کی کمی ہو گئی تو پھر ایک پنجاب کے ایک گاؤں میں اب وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے ایک پورے خاندان کے مردوں سے. وہ جب آتی ہے تو وہ
صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے بھائیوں کے لیے بھی، اس کے باپ تک کے لیے وہ جو کچھ فراہم کر سکتی ہے کرتی ہیں۔ پھر برننگ برائٹ، جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کو جلا دینا۔ ایک لڑکی رنکی، اس کو اس لیے جلا دیا گیا کہ شادی کے بعد اس کے سسر نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کلر ٹیلی ویژن اور موٹر سائیکل چاہیے۔ جب لڑکی رنکی کی ماں یہ ڈیمانڈز پوری نہ کر سکی تو اسے جلا دیا گیا۔ اسی طرح یہ تو صرف چیدہ کچھ باتیں، ورنہ ایسے ہزاروں کیسز ہیں اور روز کے ہو رہے ہیں۔ ایک دلہن کو ایک جلا دیتے ہیں تاکہ دوسری کو لے آئیں، اور دوسری جو ہے وہ جہیز لے کر آئی، پھر اس کو جلا دیا تو تیسری جہیز لے کر آئے، بجائے کہ اس کے کہ اسلام نے کیا کہا، تم قوام، مرد کو قوام بنایا نا، تو تم لڑکی کے لیے سامان مہیا کرو، پھر تم اس کو حق مہر ادا کرو، بجائے اس کے کہ جہیز دو۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک برائڈ کو اگر جلا دیا تو اس کی جگہ دوسری اگر لا رہے ہو تو اس کو بھی مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ کیسز نہ ہوتے نا، لیکن یہ کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ انہی چکروں میں بیوی کا بھائی ایک گالی بنی ہوئی ہے، لڑکی کے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بارات میں لوگ جاتے ہیں تو بارات میں کھانا ضائع کرتے ہیں لڑکی والوں کے گھر کا، اور پھر بعد میں لڑکیوں کو تانے دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں یہ آپ دیکھیں، یہ کہاں کی لگ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ انڈیا کی ہیں؟ پھر بہت سی ایک اور جگہ آتا ہے کہ انڈیا میں لڑکوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کیا سنا ہے؟ ہماری جانی پہچانی چیزیں ہیں نا یہ سب۔ ہمارے ہاں بھی بعض قبیلوں میں بعض جگہوں پہ لڑکوں کی پگڑی رکھی جاتی ہے۔ اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو پتہ نہیں 3-4 کروڑ، اگر وہ انجینئر ہے تو پتہ نہیں تو اتنے کروڑ، اگر وہ ایسے ہے تو اتنے کروڑ۔ اور یہ سب چیزیں عورتیں، خواتین کر رہی ہوتی ہیں، اور وہی تانے بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ عورت ہو کے آپ اس طرح کی حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور کیسے کر سکتی ہیں آپ اپنی بچیوں کے ساتھ؟ پھر اٹھتے بیٹھتے ان کو تانے دینا۔ پھر باپ اور بھائی قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، بعض اوقات سود پہ قرضے لینے پڑتے ہیں، بعض اوقات گھر بیچنا پڑتا ہے، اور بعض کیسز میں اپنے آرگنز تک بیچتے ہیں باپ اور بھائی۔ تو بتائیں پھر ان کو بیٹیاں کیسے اچھی لگیں، ان کو بہنیں کیسے اچھی لگیں؟ وہ بہنوں کی شادیاں کرنا ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ میاں بیوی آرام سے شادی ہوتی ہے، کم تنخواہ میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کی بیٹی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابھی سے فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کی شادی کیسے کریں گے، ہماری تو اتنی کم تنخواہ ہے، ہم کیسے اس کا جہیز بنائیں گے؟ پھر میاں سوچتا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں باہر چلا جاتا ہوں تاکہ وہاں کچھ کماؤں، تاکہ بچی کی شادی اچھے سے کر سکیں۔ اور پھر وہ اپنی بیوی اور بچی اور بچوں کو چھوڑ کے اور وہ چلا جاتا ہے دوسرے کنٹری، اور ایک جدائی پڑی ہوئی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن کیا؟ جہیز۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں جتنی لعنتیں پھیلی ہوئی ہیں، شادیوں میں دیری ہوتی ہے کیونکہ جہیز اچھا نہیں مل رہا، پھر لڑکی نہیں پسند آ رہی کیونکہ یہ لوگ جہیز اچھا نہیں دے رہے، وہاں جاؤ کو، اور جہیز بنانے میں لڑکی والوں کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب جتنی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اتنے گناہ معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے دن بدن۔ اب ہندو تو یہ سب مذہبی فریضے کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کی کتاب رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ سیتا بہت سارا جہیز لے کر آئی تھیں جب وہ رام کے گھر آئی تھیں۔ تو اسی طرح اب ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کر دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیز لے کر گئی تھیں حضرت علی کے گھر، جہیز فاطمی کے نام سے مشہور کر دیا ان کی چیزوں کو۔ اب یہاں پہ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کفیل تھے، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح طے کیا تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس صرف ایک درہ ہے، تو یہ تو جنگوں وغیرہ کے لیے کام آتی ہے، دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بیچ آؤ۔ حضرت علی جب بیچنے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ درہ 30 درہم میں خرید لی،
اور پھر بعض جگہ آتا ہے کہ پتہ نہیں 300 دینار میں خریدی، کچھ ایسے ہی آتا ہے. اور حضرت علی جب یہ رقم لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم حضرت عائشہ کے یعنی ان کے حوالے کی کہ دلہن کی تیاری اور خوشبو وغیرہ کے لیے، اور کچھ رقم سے حضرت علی ہی کی رقم سے کھجور کی چھال کا بستر اور یہ پانی کا مشکیزہ، ایک چکی، کچھ برتن وغیرہ خریدے تاکہ ان کے سامان ان کے رہنے کے لیے سر و سامان ہو سکے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بیٹیوں کے گھر کا پانی نہیں پیتے. یہ ایک خالص ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کے ہاں یہ چیز الاؤ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ کے گھر جاتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں ٹوٹل حضرت فاطمہ کے ساتھ. کسی اور کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح کیے تھے. تو کسی کا نہیں آتا کہ کوئی بیوی ان کے گھر جہیز لے کر آئی ہو. تو یہ خواہ اس کو مذہب کے ساتھ نہ جوڑیں، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ مذہب کا رنگ نہ دیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں. جتنا میں ڈیٹیل میں، یہ 3 گھنٹے کے اس کے اوپر لیکچرز تھے جس کو میں نے سمرائز کیا ہے. اب آپ کہیں کہ حرج کیا ہے جہیز دینے میں؟ تو حرج تو ہے. اور اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے کہ جہیز کی وجہ سے جو لڑکیوں کو طعنے سننے پڑتے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی یا جو لڑکیاں جلائی جاتی ہیں، اس میں ہم نے بھی ایک بوند برابر ہی صحیح مگر حصہ ضرور ڈالا ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے تو. اس کے علاوہ اپنی بچیوں کا ہم خود تماشا بناتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بچی ہے اور ہم دیکھنے آنا چاہ رہے ہیں، تو جیسے آپ ہوتے ہیں ایسے نارمل رہیے، بچیوں کو بھی نارمل رکھیے. ہائے اب کیا پکائیں گے، ہائے اب کیا کھلائیں گے، ہائے ہوئے مچا کے اب تم دہی بڑے بناؤ، تو اب تم یہ بناؤ، تو ہم یہ بتائیں گے، تو وہ بتائیں گے. تو نہیں، جیسے آپ رہتے ہیں ویسے ہی رہیے. ایک کوک، ایک شربت کا گلاس جو آپ پلا سکتی ہیں، جو آپ عام مہمانوں کو ڈیل کرتی ہیں، ایسے ہی ڈیل کریں. پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو بڑھائیں. پھر ایک تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چپکے سے خالہ کو فون کرنی ہے، اچھا وہ کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو تم بھی آ جاؤ. پھر پھپھی، اچھا تم بھی آ جاؤ، اچھا تم بھی آ جاؤ. سب کو بلا لیتے ہیں کہ بچی کو دیکھنے. ابھی تو بات چلی نہیں، کوئی دیکھنے آ رہا ہے سب کو بلا لیا. اپنی بچیوں کا تماشا ہم خود لگاتے ہیں. پھر خالہ کہتی ہے تم پنک جوڑا پہن لو، تو پپی کہتی ہے تم لال لپسٹک لگا لو. کیا یہ جہیز، یہ پنک جوڑے یہ نصیب بناتے ہیں؟ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ نے ان کی قسمتیں بھی لکھی ہیں. تو اللہ قسمت بناتا ہے، جہیز نہیں بناتے. آپ اپنی بچی کو اگر کوئی چیز پہننے اوڑھنے کا بچیوں کو شوق ہوتا ہے، ان کے جوتے، کپڑے، زیور جو ان کا یوز کا ہے آپ ان کو دے دیں، کچھ ایکسٹرا جوڑے بنا دیں، ٹھیک ہے. پھر بعض اوقات سسرال والے کہتے ہیں آپ اپنی بچی کو جو دینا چاہیں، اس میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ٹرک بھر کے جو ہے وہ سامان جا رہا ہے، تو پھر فریج، ٹی وی، وی سی آر، پتہ نہیں اب تو وی سی آر وغیرہ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن فریج اور ایل ڈی اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کہاں تک سر و سامان؟ بازار میں تو روز نئی چیزیں آتی ہیں، اور روز پھر یہ جہیز میں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پہلے چند چیزیں ہوا کرتی تھی، پھر فریج، پھر اے سی، پھر پتہ نہیں کیا اور بلا چلتا ہی جاتا ہے. تو کہاں تک جائیں گے اور کتنی تباہ کاری مچائیں گے؟ دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں، قرضوں میں پڑتے ہیں، نیندیں بھی حرام کرتے ہیں، بچیوں کا جینا الگ حرام کیا ہوا ہوتا ہے، خود الگ اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں. نہ کریں. شریعت پہ آ جائیں. شریعت بہت ہلکی پھلکی ہے، مان جائیں. چلیں، امید کرتی ہوں چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. حق دیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی حق دیں، وراثت میں حق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.